سیدنا ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا داتا الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مشائخ اور اساتذہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ متصوفین کی کچھ ان کے اوصاف اور ان کے کمالات و محاسن کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تصوف مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ سالک جو سلوک کی راہ کا مسافر ہو، وہ اپنی طبیعت، مزاج اور اپنی تربیت میں یہ 8 خصلتیں پیدا نہ کر لے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی خصلت کا نام السخا ہے۔ وہ بندہ راہ سلوک کا مسافر ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی طبیعت میں سخاوت اور فیاضی پیدا نہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سخی اور لجپال وہ ہوتے ہیں جو کچھ اللہ انہیں دیتا ہے وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے پاس کچھ روکتے ہی نہیں، وہ رکھتے ہی نہیں، وہ بچا کے تو رکھتے ہی نہیں۔ اب ایک بات غور طلب رہے کہ ينفقون سے مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ نے مال دیا تو خرچ کر دیا، نہیں، دل کی بھی تو فیاضی ہوتی ہے، مزاج کی بھی تو سخاوت ہوتی ہے، اخلاق کی بھی تو فیاضی اور سخاوت ہوتی ہے، علم کی بھی تو فیاضی اور سخاوت ہوتی ہے۔ جسے علم دیا وہ علم خرچ کرے، جسے اخلاق دیا وہ اخلاق خرچ کرے، جسے میانہ روی دی وہ میانہ روی خرچ کرے، جسے مزاج کی شستگی دی وہ مزاج کو خرچ کرے، جسے افضلیت دی وہ اپنے افضل ہونے کے اس مقام کو خرچ کرے، جس کو فقہیت دی جو تفقہ کو خرچ کرے، جس کو محدث بنایا وہ اپنے علم اور فن کو خرچ کرے، جس کو لجپال بنایا وہ لجپالیت کو خرچ کرے، جس کو ولی بنایا ولایت کے رنگ تقسیم کرتا نظر آئے، جسے اللہ نے عارف بنایا وہ عرفان تقسیم کرے، جسے اللہ نے ولی بنایا وہ ولایت کے رنگ بانٹتا پھرے، جسے غوث الوقت بنایا وہ غوثیت کے رنگ اور تعلیمات بانٹتا پھرے، جسے معلم انسانیت بنایا وہ تعلیم کے رنگ بانٹتا پھرے، جسے محقق بنایا وہ تحقیق کے رنگ بانٹتا پھرے، جسے مجدد بنایا وہ تجدید میں اپنے ساتھ سب کو شریک کرتا پھرے۔ یہی وہ سخاوت ہے جس کا رنگ حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ ذل العالی کی مجددیت میں نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری تجدید میں فرق یہ ہے کہ میں اپنے تجدید کے اجر میں اپنے آپ کو تنہا رکھتا ہی نہیں، جو میرے رفقا ہیں، جو میرے احبا ہیں، جو میرے کارکن ہیں، انشاءاللہ تعالی اس تجدید دین کے اجر میں وہ بھی میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ پھر فرمایا والرضا، دوسری خصلت ہے رضا، کہ بندہ راضی رہے، وہ اللہ سے راضی ہو جائے، خدا اس سے راضی ہو جائے۔ پھر فرمایا، پہلے میں عرض کر دوں سخا، آپ نے فرمایا سخا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصلت اور عادت تھی۔ پھر فرمایا رضا سیدنا ایوب علیہ السلام کی خصلت اور عادت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب وہ نفس مطمئنہ لوٹ کے جاتی ہے تو وہ خدا سے راضی ہوتی ہے، خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ پیکرے رضا ہوتے ہیں۔ رضا کا مطلب یہ نہیں، سن لیے آج مل گیا تو راضی ہو گئے اور کل اس نے لے لیا تو ناراض ہو گئے۔ خدا کہتا ہے دوں تب بھی تیرا دل راضی ہو، لے لوں تب بھی راضی ہو، کہ تیری رضا کا تعلق میرے ساتھ ہے، اسباب دنیا سے نہیں۔ پھر فرمایا تیسری خصلت ہے والصبر، فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ عادت تھی، اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ تو اولیاء وہی صابرین ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان صابرین کے ساتھ ہی تو اللہ ہوتا ہے جو ہر حال میں صبر کا پیمانہ بنے اور پہاڑ بنے، خدمت خلق میں مصروف رہتے۔ پھر فرمایا والاشارہ، یہ اللہ کے
رموز اور اسرار کے کچھ اشارے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے والوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی عادت تھی، جب سلوک کی راہ پر چلنے والے سب سے پہلے لباس رضا پہنے تو صبر ملتا ہے، پھر لباس صبر پہنے تو پھر رموز اور سر کی وادی ملتی ہے، اسرار و رموز ملتے ہیں، اور پھر اشارہ کی جب وہ لباس پہن لیں تو پھر ان کو خلوت نشینی ملتی ہے، اور جب خلوت نشینی اور خدا کے راز و نیاز میں تنہائی میں خدا کو منانے والے بن جائیں تو وہ لبس الصوف، پھر اللہ رب العزت اونی لباس پہنا دیتا ہے، پھر لباس التقویٰ پہنا دیتا ہے۔ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پھر وہی لباس ہے جو تقویٰ کا لباس ہے، فرمایا وہی تو خیر والا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَالسِّيَاحَةُ، ساتویں خصلت یہ ہے کہ وہ سیاحت ان کی عادت بن جائے۔ فرمایا یہ میرے عیسیٰ علیہ السلام کی خصلت تھی، اس لیے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے میرے بندو سیرو، چلو پھرو، سیر کرو، مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ ٹھکرانے والوں کی عاقبت اور انجام کیا تھا۔ پھر فرمایا پھر فقر آخری خلوت ہے، فقر آخری لباس ہے، فقر آخری خصلت ہے، فقر آخری عادت ہے۔ فرمایا سن لو یہ عادت میرے محبوب حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، پھر ایسے چلو کہ خدا کی بارگاہ کے فقیر ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الفقر اسرع الی من یحبنی، یہ بات غور طلب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں مجھے فقر سے محبت ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے سمجھ لو جلد از جلد فقر اس کا لباس ہوگا۔ فرمایا فقر والے اور میرے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہتا، جو فقر کا لباس پہن لے وہ میرا ہو۔